السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ آخری عشرے کے بارے میں کچھ وضاحت کرنے آیا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو معاف کرنے کے لیے الگ الگ دن رکھے ہیں۔ ویسے تو معافی ہر روز ہوتی ہے، لیکن کچھ خاص وقت بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہیں ہمارے لیے شب قدر رکھی ہے، تو کہیں شب برات رکھی ہے، کہیں شب جمعہ رکھا ہے، کہیں ماہ رمضان کا مہینہ رکھا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی کو خاص رحمت نازل کرنی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی میں یہ دن عطا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ رمضان کا مہینہ بھی بہت سارے حضرات ایسے کہ غفلتوں کے اندر گزار دیتے ہیں، لاپرواہیوں کے اندر گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے ماہ رمضان کا، اس کے اندر ایک رات آتی ہے شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کی ایک عبادت اگر ایک رات جا کر کوئی عبادت کرے تو 1000 مہینے کی اس کی عبادت کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ لیکن ہم یہی راتیں، ہم یہی عشرہ، ہم یہی ماہ رمضان کا مہینہ بازاروں کے اندر گزارنے میں لگ جاتے ہیں، ہم عید کی خوشیاں منانے میں لگ جاتے ہیں، ہم عید کی تیاریاں کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ایک یہ ہے کہ انسان جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف کے بیٹھنے کے بعد یہ 5 شب قدر اگر آتی ہے، اس کے بیٹھنے کے بعد یہ 5 شب قدر ہیں، یہ اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر معتکف رات کو سو بھی رہا ہے تو اس کو شب قدر کا ثواب ضرور دیا جائے گا، کیونکہ وہ اعتکاف کے اندر ہے۔ تو اعتکاف کا سب سے پہلا انعام یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ سو رہا ہے تو اس کو شب قدر کا ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی نوجوان اس عشرے کے اندر وہ خرافات میں لگ جاتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز مساجد ہیں اور سب سے ناپسندیدہ چیز بازار ہے۔ اور آج یہ وہی عشرہ، آخری عشرے کے اندر مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مسجدیں ویران ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس عشرے کے اندر بازار آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دکھائیں گے اگر ہم اپنے رمضان کے مہینے میں اگر اپنی مغفرت نہیں کروا پائیں، ہم رمضان کے اندر اللہ کو نہیں منا سکے؟ تو میرے بھائیو یاد رکھنا، اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں انسان کا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کی کوشش کریں۔ اگر اعتکاف کی کوشش نہیں کر سکتے، اگر ہم پر وقت نہیں ہے بیٹھنے کا، تو خدا کے واسطے اس عشرے کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے۔ شب قدر کے اندر عبادتیں کرنی ہے، خوب تہجد کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ہمیں آخری عشرے میں عبادت میں اور اضافہ کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر قرآن کریم کا ایک پارہ ڈیلی پڑھ رہے تھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم 1.25 پارہ کر دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم 1.5 پارے کی تلاوت کریں، لیکن کچھ تو عبادت بڑھائیں، کچھ تو ذکر اللہ کریں اس عشرے کے اندر، کیونکہ وہ رحمت، وہ مغفرت اسی مہینے کے اندر خاص ہے۔ رحمت تو اللہ رب العزت کی پورے سال برستی ہے، برکتیں پورے سال برستی ہے، لیکن اس مہینے کے اندر خاص طور سے برستی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اچھا، بہت سارے حضرات سوال کرتے ہیں کہ اعتکاف میں کس طریقے سے بیٹھے، کس ٹائم آنا چاہیے، کیا طریقہ ہے بیٹھنے کا؟ دیکھیے، اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، نفل ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا تو اعتکاف کرنے کا مزہ نہیں آئے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں آئے گا ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، اعتکاف کرنا 10 دن کا
سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر بستی میں سے ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب بستی والوں کے اوپر سے یہ سنت کا ثواب انشاءاللہ دیا جائے گا اور عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا بستی والوں نے تو سب پورے بستی والے تمام تر گنہگار ہوں گے۔ تو اسی لیے ہر مسجد کے اندر بستی کا ایک انسان ضرور بیٹھے تاکہ سب کی طرف سے عذاب ہٹا لیا جائے۔ اچھا، بیٹھنا کس ٹائم ہے؟ 20واں روزہ غروب آفتاب سے پہلے 10 یا 15 منٹ پہلے آپ مسجد کے اندر آ جائیں اور بس صرف دل میں نیت کر لیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، میں وہ نیت کر کے میں انشاءاللہ اعتکاف کر رہا ہوں۔ تو آپ ہی نیت کر کے اعتکاف کے لیے آ جائیں غروب آفتاب سے پہلے۔ یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اور میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر یہ بتانے آؤں گا کہ عورت کو اعتکاف میں کیسے بیٹھنا ہے، اعتکاف میں کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتکاف کے لیے قبول فرمائے اور اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اجازت دیتی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔